محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ ہم سورہ الانعام کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ جناب پروفیسر عبدالرحمن لدھیانوی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ ان سے بھی استفادہ کریں گے۔ ارشاد ربانی ہے، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض۔ قل، اے نبی کہہ دو ان لوگوں سے، هو القادر، کہ وہ اللہ کی ذات گرامی اس بات پہ قادر ہے، قدرت رکھتی ہے، علی ان یبعث علیکم عذابا، کہ تم پہ عذاب بھیج دے، من فوقکم، تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، او یلبسکم شیعا، یا تمہیں گروہوں میں بانٹ دے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ تمہیں چکھا دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک مظہر ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی دو ابھری ہوئی صفتیں ہیں، ایک علم اور ایک قدرت۔ علم کامل اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، قدرت کاملہ صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ قدرت کاملہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ وہ جس طرح سے چاہتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ سلوک کرتا ہے، یا جس سلوک کے وہ مستحق ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو قدرت حاصل ہے کہ ویسے ہی ان کے ساتھ سلوک کرے۔ اب یہاں تین قسم کے عذابوں کا ذکر کر دیا۔ عذاب من فوقکم، عذاب تمہارے اوپر سے، چاہے تو اوپر سے پتھر برسا دے، اور من تحت ارجلکم، اور چاہے تو نیچے سے وہ پانی نکل کے آ جائے، سیلاب کی شکل میں آ جائے، یا ایسا ہو جائے کہ تمہیں گروہوں میں بانٹ دے، تمہیں فرقوں میں بانٹ دے، اور تمہارے دماغ اتنے خراب کر دے، تمہیں ایسا تعصب بھر دے کہ تم ایک دوسرے کو خود مارنے پیٹنے لگ جاؤ۔ یہ بھی ایک عذاب کی کیفیت ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ ہمارے اللہ تعالیٰ کو اس پر قدرت حاصل ہے، اور ان تینوں عذابوں میں سے کوئی ایک عذاب یا تینوں عذاب وہ جب چاہے تم پہ نازل کر دے۔ عذاب اوپر سے آ جائے، نیچے سے آ جائے، یا تمہارے آپس میں درمیان سے آ جائے، تم ایک دوسرے کے ساتھ دہشت گردی کرنے لگ جاؤ۔ جیسے کہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے تین خوشخبریاں دی ہیں کہ اگر ایمان اور اخلاص اختیار کرو گے تو اس دنیا میں ہم تمہیں حکومت عطا فرمائیں گے۔ دوسری نعمت، اس دنیا میں ہم تمہیں ذرائع و وسائل دے دیں گے، دولت کی بھرمار کر دیں گے۔ تیسری نعمت کہ تمہیں خوف کی کیفیت سے نکال کے امن کی کیفیت عطا فرما دیں گے۔ یہ سورہ نور کی آیت ہے جس کا میں نے مختصراً ترجمہ کر دیا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا۔ اور لگتا یوں ہے کہ جب انسان اس کے راستے کو چھوڑ دے تو سب سے پہلے وہ امن چھینتا ہے، پھر ذرائع و وسائل چھین لیتا ہے، اور پھر خلافت عرضی اور حکومت اور وطن چھین لیتا ہے۔ یہ اس کی سنت ہے، اس کا طریقہ ہے۔ یہاں اس نے، اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی نے ہمیں پہلی کیفیت سے، کہ جب کس طرح سے وہ امن چھینتا ہے، ڈرایا ہے کہ چاہے تو اوپر سے عذاب بھیج دے، چاہے تو نیچے سے عذاب بھیج دے، چاہے تو تمہیں آپس میں لڑا دے، اور تم بھائی بھائی ہونے کے باوجود آپس میں دست و گریباں ہو جاؤ اور گتھم گتھا ہو جاؤ۔ یہ اس کی قدرت ہے، اور اس میں نے عرض کیا کہ اس کی دو صفتیں بہت ابھری ہوئی ہیں، ایک علم کامل اور ایک قدرت کاملہ۔